السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام کرن ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو میں اپنے گھر میں پیدا ہونے والی تیسری اولاد اور پہلی بیٹی تھی۔ اماں بتاتی ہیں جب میں پیدا ہوئی تھی اس وقت تو سارے بہت خوش ہوئے تھے، گویا گھر میں خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ میں بہت منتوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے والد کو بہت خواہش تھی بیٹی کی۔ میرے پیدا ہونے کے 1 سال بعد میرے ابا وفات پا گئے۔ میرے بھائی بہت بڑے بڑے تھے، انہوں نے ابا کا کاروبار سنبھال لیا، پر جیسے ابا کاروبار چلاتے تھے اس طرح وہ نہ چلا سکے تو سارا کاروبار ڈوبنے لگا۔ میری چچی اور میری تائی میری اماں کو طعنے دیتی، کیسی منحوس بیٹی پیدا کی ہے جس سے اس کے قدم اس گھر میں پڑے ہیں۔ ایک پل کے لیے سکون نہیں آیا۔ ابا کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری دادی نے کہہ دیا یہ تو ہے ہی منحوس۔ میری دادی نے میری اماں کو کہہ دیا اگر یہ لڑکی کمرے سے باہر میں نے دیکھ لی تو میں نے اس کو مار دینا ہے۔ دادی تھی بھی اس قدر ظالم کہ دیکھتی نہیں تھی کہ سامنے کون ہے، اسی وجہ سے اماں مجھے کمرے میں بند رکھتی، کہیں جانے بھی نہ دیتی۔ اماں مجھے خود کمرے میں پڑھاتی، میں کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی، پر کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ ہی میں نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ مجھ پر تو دادی نے منحوس ہونے کا دھبا جو لگا دیا تھا۔ یہ باتیں سنتے ہی میں بڑی ہو گئی۔ پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی آئی۔ جب اس کی بیوی آئی تو ہمارے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے۔ سارے میری بھابھی کو بہت بختوں والی کہتے اور مجھے کہتے اس سے تو کوئی شادی بھی نہ کرے گا، جہاں بھی جائے گی جس گھر میں جائے گی ان کو تباہ ہی کرے گی، اور کیا کر سکتی ہے۔ گھر والوں کی ایسی باتیں سن کر اماں کڑتی رہتی۔ پہلے مجھے باتیں سنانے والے کم لوگ گھر میں موجود تھے جو اب مجھے بھابھی بھی باتیں سناتی تھیں۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا اماں میرے لیے کتنا بڑا سایہ تھی، مجھے سب سے بچاتی، میرے خلاف اٹھنے والی آوازیں بند کروا دیا کرتی تھی۔ اب میری حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا دن میں کمرے میں پڑی رہتی۔ کبھی کبھی میری بھابھی کھانا دینے آتی تو مجھے بتاتی تمہاری دادی کہتی ہے اس کے پاس مت جایا کرو، وہ تو ہے ہی منحوس، تمہیں بھی منحوس کر دے گی۔ ایسی باتیں میرا دل چیر دیتی تھیں۔ ایک رات میں ایک کمرے میں پڑی پڑی تنگ آ گئی تو میں گھبرا کر چھت پر چلی گئی، کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی، سارے سو چکے تھے۔ ابھی میں سیڑھیوں پر ہی تھی، مجھے اوپر سے آواز آنے لگی۔ میرا بھائی اور بھابھی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ بھائی کی باتیں سن کر میری روح تک کانپ گئی، میرے آنسو گالوں پر آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا بھائی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ میرا دل کیا ابھی ہی مر جاؤں، اسی وقت میری جان کیوں نہیں نکل جاتی۔ میں ریلنگ کا سہارا لیتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر کمرے میں آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کمرہ بھی مجھ پہ ہنس رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے آج اماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں اپنے بھائی بھابھی کو کتنا اچھا سمجھتی تھی، پر وہ تو دادی سے بھی بڑے نکلے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ میں تو بھائی کی سگی بہن تھی، پھر بھی وہ مجھے منحوس بول رہا تھا، مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے اب کسی پر یقین نہیں رہا تھا، چاہے میرا بھائی ہو یا بھابھی، کیونکہ ماں باپ کے سوا کوئی سگا نہیں ہوتا، چاہے بہن ہو یا بھائی ہو یا پھر کوئی اور ہو۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، میں کمرے میں بند نہیں رہوں گی، اب میں بھی باہر نکلوں گی۔ منحوس تو ایسے مجھے کہتے ہیں، اب میں پھر انہیں منحوس بن کے دکھاؤں گی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں کمرے سے باہر نکلی، میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کچن میں گھس گئی۔ جب میری بھابھی کچن میں آئی مجھے کہنے لگی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی اور دیکھ لے۔ یہاں پر میں نے غصے سے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سے پہلے یہ میرا گھر ہے، اور آپ کون ہوتی ہیں مجھے یہاں سے نکالنے والی؟
میری بات سن کر بھابھی منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، بڑی ہمت آ گئی ہے تم میں، خیریت ہے؟ بڑی اکڑ دکھا رہی ہو۔ بھابھی کی باتوں پر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے غصہ میں چائے والا کپ فرش پر پھینکا۔ بھابھی ایک دم سے ڈر گئی۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا اور کہنے لگا، یہ جہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے غصہ میں کہا، بھائی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنی بیوی کو سمجھا لیں۔ اگر آج کے بعد انہوں نے مجھے منحوس کہا تو یاد رکھیے گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ کر غصے میں کچن سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے غصے سے اپنی چیزیں توڑ دیں۔ پورا دن میں کمرے میں بند رہی۔ جب میں رات کو کھانا کھانے کے لیے کچن میں گئی تو بھابھی کہنے لگی، تمہارا بھائی بہت غصہ میں ہے تمہارے صبح کے رویے کی وجہ سے، بہتر ہوگا تمہارے لیے تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں میں جاؤں؟ مجھے کسی کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھابھی کہنے لگی، اگر اس طرح اکڑ دکھاؤ گی تو اپنا انجام دیکھ لینا، ایک تو تم منحوس ہو، اوپر سے اتنی اکڑ آ گئی ہے۔ میں نے کہا، میں منحوس ہوں، آپ پریشان مت ہوئیں۔ بھابھی کہنے لگی، اچھا میں پریشان کیسے نہ ہوں؟ تم جیسی منحوس کے بارے میں جو تمہارا بھائی سوچ رکھتا ہے، اس کے بعد پریشان تو مجھے اپنے گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا سوچ رکھتے ہیں بھائی؟ بھابھی کہنے لگی، تمہیں بھی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، فکر مت کرو، پر جو تمہارا بھائی چاہتا ہے میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہی ڈرامے ہیں۔ مجھے بھابھی کی باتوں کی سمجھ نہ آئی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں اپنے لیے کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں ان سب کو جتنی بھی اکڑ دکھا لیتی، جتنا بھی غصہ کر لیتی، پر نہ جانے کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ میں اتنی منتوں کے بعد اگر پیدا ہوئی تھی تو پھر ایسا کیوں؟ مجھے جہاں تک یاد تھا سب بھی مجھ سے نفرتیں کرتے تھے، پر میرا بھائی مجھے بچپن میں بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اب رات کو دیر دیر تک نیند بھی نہ آتی، بس میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ بھابھی نے مجھے بتایا، تمہاری دادی تمہارے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں، پر ہر کوئی یہی کہتا ہے، سنا ہے آپ کی منحوس بچی ہے، ہم کیوں اسے اپنے گھر لے جائیں؟ اس طرح نہ جانے کتنے رشتوں سے انکار ہو چلا تھا، صرف اس وجہ سے میں منحوس تھی۔ پر اب تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر بھی میں منحوس تھی۔ اب تو کاروبار، کام، سب کچھ اچھا تھا، پھر بھی مجھے ہی منحوس بول رہے تھے گھر والے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، نہ ہی مجھے منحوس کہتے۔ رات کے وقت میں نے گھبراہٹ کی وجہ سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اچانک مجھے آواز آئی جیسے بھائی اور بھابھی جھگڑ رہے ہوں۔ نہ جانے ان کا کس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ شاید ان کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے میرے کمرے میں آواز آ رہی تھی۔ آج سے پہلے تک تو کبھی بھی نہیں جھگڑے تھے، آج آخر ان کے جھگڑے کی کیا وجہ تھی؟ میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی، آخر وہ کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں کیوں جاتی ان کے جھگڑے دیکھنے؟ وہ خود اپنے جھگڑے درست کرتے۔ ویسے مجھے پریشانی ہوئی، کبھی نہ جھگڑنے والے میاں بیوی آج نہ جانے کس وجہ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے۔ ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ میں ان کے کمرے کے پاس گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھائی کی بات سن کر ان کے جھگڑنے کی وجہ میں تھی۔ میری وجہ سے بھائی بھابھی سے جھگڑ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھائی یا بھابھی میں سے مجھے کوئی دیکھتا، میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ جو بھائی سوچ رہے تھے یہ ناممکن تھا، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں جانتی تھی جو بھائی کام کرنا چاہ رہے، اس سے مجھے ساری زندگی ذلت سہنی ہے۔ بھائی کا کیا چلا جانا ہے؟ بھائی تو شاید میری وجہ سے پریشان ہے، جلدی مجھے اس گھر سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، کہیں میں ان کے سروں پر سوار نہ ہو جاؤں۔ آج مجھے اپنے بھائی کے رویے سے ڈر لگا تھا۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی، بھابھی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ جو بات کہہ رہی تھی مجھے یقین نہ آیا۔ وہ بات بھابھی بول رہی ہیں۔ آخر بھابھی کو بھائی نے منایا کیسے؟ پر مجھے ڈر لگنے لگا۔ پر میں کیا کر سکتی تھی؟
شام کو پتہ چلا بھابھی کے بھائی کے لیے بھابھی کی امی میرا ہاتھ مانگنے آ رہی ہیں۔ پہلی بار مجھے تیار ہونے کو کہا گیا۔ زندگی میں پہلا دن ایسا آیا جس دن مجھے کسی نے منحوس نہ کہا۔ میری بھابھی کی امی کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے انہیں زبردستی لایا گیا ہو۔ وہ کافی پریشان بھی لگ رہی تھی، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں خود بے بس تھی۔ میں تو تھی ہی منحوس، آخر پھر بھابھی اور بھابھی کے گھر والے کیسے مان گئے میرے رشتہ لینے کے لیے؟ مجھے تجسس ہو رہا تھا، مجھے بھی یہ راز معلوم ہو، پر کیسے ہوتا؟ مجھ پہ اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں پوچھ لیتی۔ کچھ دن بعد میرا بھابھی کے بھائی کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا اور منگنی بھی ہو گئی، پر اس کے بعد بھابھی کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے زیادہ برا ہو گیا۔ بات بات پر مجھے دھمکیاں دیتی، بات بات پر مجھے کہتی تم نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، میرے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لیا، اب میرے بھائی کو بھی کر لو گی، تم بہت بری ہو۔ اور میں سوچتی جا رہی تھی کہ یہ بھائی آخر کیسے بدل گیا۔ جہاں تک میرا خیال تھا کچھ دن پہلے تک میں اس سے منحوس لگتی تھی، اب وہ کیوں میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا؟ وہ اب میری ہر ضرورت پوری کرتا، اب مجھے کوئی منحوس بھی نہیں کہتا تھا۔ نہ جانے اس سے کیا ہو گیا تھا۔ ایک دن مجھے میری دادی نے منحوس کہہ دیا اور بھائی نے سن لیا، اور وہ دادی کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گیا۔ میری منگنی کے 1 سال بعد میری شادی کی تیاریاں ہو گئیں اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بارات کے آنے میں وقت تھا۔ میں بالکل اکیلی اپنی گزری زندگی اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ میں بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے گھٹنوں کے پاس بیٹھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حیرت کے مارے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں کبھی تمہیں بہنوں والا پیار نہیں دے سکا، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں بہت اذیت ہوئی ہے۔ بھائی بول رہا تھا اور بس میں ہکا بکا بھائی کو سنے جا رہی تھی۔ کچھ باتیں تو بھائی نے وہ بولی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے اور اس کے بعد مجھے وہ رخصتی تک نظر نہ آئے۔ میں گھر سے رخصت ہوتے وقت بھی انہیں دیکھتی رہی، پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سب کا رویہ میرے ساتھ ٹھنڈا تھا۔ کچھ عورتیں تو کہہ رہی تھیں میری ساس کو کیا منحوس بہو بیاہ لائی ہے۔ میری ساس انہیں کہنے لگی اب اپنی بیٹی کا گھر بچانا تھا، بہت ہی کوئی چلاک ہیں یہ لوگ۔ میری ساس نہ جانے میرے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرنے لگ گئی جو کہ میری برداشت سے باہر تھیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، پر میں خاموش تھی۔ اگر اس گھر میں میرا پہلا دن نہ ہوتا تو میں خوب انہیں بتاتی کہ میرے گھر والے کیا ہیں، نہ جانے میں کیوں خاموش تھی۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ آئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی ایک منحوس کو اپنے گھر میں لے آئی ہوں، خدا خیر کرے۔ اپنی ساس کے جانے کے بعد میں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ یہ منحوس والے لقب سے خود ہی میرے گھر والوں نے مجھے نوازا تھا، اب باہر والے مجھے منحوس کہہ رہے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ سارا قصور تو میرے گھر والوں کا تھا۔ میں رو رہی تھی، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا ابھی تک رو رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم بہت خوش ہوگی، آخر تمہارا اس گھر سے پیچھا چھوٹ گیا جہاں سب لوگ تمہیں منحوس منحوس کہتے تھے۔ آخر حد ہی ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بھی باتوں ہی باتوں میں مجھے منحوس کہہ رہا ہو، پر میں برداشت کر گئی۔ مجھے لگ رہا تھا اب ساری زندگی ہی مجھے ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ میرا شوہر مجھ سے باتیں کرنے لگا، میں نے شکر کیا اس نے باتوں کے درمیان میں ایک بار بھی مجھے منحوس نہیں کہا۔ دن گزرنے لگے، مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں سکون آ چکا ہے، پر یہ سکون مجھے کہاں نصیب تھا، وہ کچھ ہی دنوں میں برباد ہو گیا جب میرے شوہر نے گھر آ کر بتایا اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس وقت سب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں اس کی قصوروار ہوں۔ میری ساس کہنے لگی یہ اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، دیکھا اس کے آنے کے بعد شروع ہو گئے نا کام بگڑنے، اب نہ جانے ہم پر کیا کیا مصیبت آئے گی۔
मेरी सास मुझे सारा दिन बातें सुनाती। मेरे शौहर ने एक दुकान खोल ली, पर इस पर भी कोई काम ना होता। घर के हालात बहुत बुरे हो गए। मेरी सास मुझे सारा दिन मनहूस होने के ताने देती। मेरी नंद जो मेरी भाभी थी, वो अक्सर आकर अपनी अम्मा को न जाने क्या कह जाती थी। मेरा भाई जब आता मुझसे पूछता, ठीक हो, कोई कुछ कहता तो नहीं। मेरी सास मुझे ऐसे देखती जब भी मैं भाई को बताने की कोशिश करती। मेरी सास मुझे आंखें निकाल कर चुप करवा देती। मैं हंसकर भाई को कह देती, मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। पर सबकी बातें सोच सोच कर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। भाई के जाने के बाद मैं कमरे में घुसकर रोने लग जाती। मेरा शौहर मुझे कहता, रोना बंद करो। मैं उससे कहती, मुझे क्यों मनहूस कहते हो? अगर मैं मनहूस हूं तो मुझे छोड़ दो ना, मैं कहीं चली जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर निगाहें झुका लेता, कुछ भी ना बोलता। न जाने उससे क्या था, अपनी माँ के सामने और अपनी बहन के सामने मुझे इतनी बातें सुनाता, पर जब मेरे साथ अकेला होता तो खामोश हो जाता। मुझसे कोई झगड़ा ना करता, बस मेरी बातें खामोशी से सुनता। अगर मैं रोती तो मुझे चुप करवाता, पर वो उनके सामने न जाने ऐसा क्यों करता था। मुझे तो अपनी नंद पर शक हो रहा था। जरूर उन सब के पीछे उसका हाथ है। अगर मेरे शौहर का पैसा नहीं था तो मेरे लिए नहीं था, बाकी सबकी जरूरियात पूरी हो रही थी। मेरे शौहर की नौकरी नहीं थी। दुकान पर जाकर मेरी सास बैठ जाती। कभी कभी फिर मेरा शौहर आखिर किधर चला जाता था, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता। मेरी सास मुझे बातें सुनाती और जाकर दुकान पर बैठ जाती। जैसे ही मेरी सास दुकान पर जाकर बैठती तो दुकान पर रश लग जाता। न जाने इतने सारे ग्राहक किधर से आ जाते। मेरी सास हफ्ते में एक बार बैठती और उसी दिन ही न जाने किधर से ग्राहक आ जाते। अब जब भी मेरा भाई आता, मेरी सास उससे कहती, तुमने अपनी मनहूस बहन हमें दे दी है, हमें भी बर्बाद करेगी। मेरा भाई बेबसी से मेरी सास की बातें सुनकर चला जाता। मुझे हैरत होती, जब मेरा शौहर दुकान पर बैठता तब कोई ग्राहक नहीं होता, पर जैसे ही मेरी सास दुकान पर बैठती तो इतने सारे ग्राहक न जाने किधर से आ जाते। अब मुझे भी तजस्सुस हो रहा था। मैं भी जानना चाहती थी इस बारे में, आखिर इतने ग्राहक किधर से आते हैं और मेरी सास के पास ही क्यों आते हैं, मेरे शौहर के पास क्यों नहीं आते, और मेरा शौहर सारा दिन किधर गायब रहता है। मेरी सास हर दूसरे दिन दुकान में नया सामान डलवाती। रात को जब मेरा शौहर आता तो उसे कहती, अब तो इसका भाई भी कहता है छोड़ दो तुम, इससे छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता, अम्मा छोड़ दूंगा, परेशान मत हुआ करें। मैं डर जाती, वो कहीं सच में मुझे छोड़ देगा। एक दिन मेरे कमरे में आई और वो किसी से कुछ बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और उसकी तरफ देखने लगी। वो मुझसे झूठ बोल रहा था या फिर मैंने गलत सुना था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम कब आई? मैंने कहा, बस अभी ही आई हूँ। मैंने उससे महसूस न करवाया, मैंने उसकी कोई नहीं बात सुनी, पर उसे शक हो गया था। मैं उसकी बात सुन चुकी हूँ। वो कहने लगा, अगर मेरी कोई बात सुनी है तो बता दो। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, सच में मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। उसने सुख का सांस लिया। मैंने कहा, वैसे अगर मैं आपकी कोई बात सुन भी लूं तो क्या था, आपने तो वैसे भी मुझे छोड़ देना है। वो कहने लगा, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा, आपने खुद ही तो अपनी अम्मा से कहा आप मुझे छोड़ देंगे। वो कहने लगा, जरूरी नहीं जो बात मैं बताऊं वैसा ही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा, अच्छे से जान गई हूं, जो आप बात करते हैं झूठी करते हैं। वो कहने लगा, क्या मतलब? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, बता दें अगर छोड़ देना है तो, ताकि मैं डर डर के जिंदगी ना गुजारूं। वो कहने लगा, वादा कर रहा हूं मरते दम तक तुम मेरे निकाह में रहोगी। अगले दिन मैंने सोचा, क्यों ना देखूं मैं भी मेरी सास के पास क्यों इतने सारे ग्राहक आते हैं। मैंने नकाब ओढ़ लिया और ग्राहक बनकर अपनी सास की दुकान पर गई। जब मैं अपनी सास के पास गई, वो ग्राहकों को चीजें दे रही थी, पर ये देखकर तो मेरी रूह फना हो गई। मेरी सास तो खुद हर चीज अपने हाथों से मुफ्त में ग्राहकों को दे रही थी। मैंने खुश्क घूंट भरा और वहां से जल्दी से जाने लगी। मेरी सास ने मुझे बुलाया भी कि कुछ सामान लेती जाओ,
پر میں نے ایک نہ سنی اور بھاگ کر گھر آ گئی۔ جب میں گھر آئی سامنے میرا شوہر گھر آیا ہوا تھا۔ مجھے گھبراتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں کہنے لگی آپ لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کیا جھوٹ؟ میں نے کہا جو سچ ہے مجھے وہ بتائیں۔ آپ کی اگر نوکری نہیں ہے تو پھر آپ کی ماں وہاں پر غریبوں کو مفت میں چیزیں کیوں دے رہی ہے؟ میرے شوہر نے میرا بازو پکڑ لیا اور پاس بیٹھ کر بولا تم جانتی تو ہو سب تمہیں منحوس کہتے تھے، جس کی وجہ سے میری اماں تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ تو تمہارے بھائی نے کہا اگر تم لوگ میری بہن کا رشتہ نہیں لوگے تو وہ میری بہن کو چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے اماں نے تمہیں مجبوری میں اپنی بہو بنا لیا، پر وہ چاہتی تھی وہ تمہیں منحوس ثابت کر کے طلاق دلوا دیں، کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا اگر میری بہن منحوس ہوئی تو چھوڑ دینا۔ اسی وجہ سے میری نوکری نہیں گئی تھی۔ اماں نے ڈرامہ کیا تھا کہ نوکری چلی گئی ہے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ مطلب وہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی تمہاری نوکری چلی گئی؟ میرا شوہر کہنے لگا تم پریشان مت ہو، میں اماں کو سمجھاؤں گا۔ اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر میں پرسکون ہو گئی، کیونکہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔